شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی ریاست بہاولپور سے عدنان نے شیئر کی ہے۔ عدنان کہتے ہیں کہ ریاست بہاولپور نام سن کر آپ کو شاید اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ بالکل ایک صحرا کا علاقہ ہے، اور وہاں پر روڈ، درمیان میں روڈ ہے اور سائڈوں پر ریت ہے، وہی ریت جو یلو کلر کی ہوتی ہے۔ انتہائی تپتی ہوئی وہ ریت کی گرمی، اور گرمیوں کے موسم میں وہ جگہ انتہائی خوفناک اور بالکل سنسان ہوتی ہے، کیونکہ گرمی اتنی شدید ادھر ہوتی ہے، اور اب ادھر گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اگست ستمبر کے مہینے تک وہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے۔ اکتوبر کے مڈ سے جا کر موسم چینج ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ کی بات ہے، عدنان کہتے ہیں کہ ان کے ینگ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے بھائی کی ڈیتھ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگست کے سٹارٹ کے مہینے میں ہوئی۔ پچھلے سال کی بات ہے، ان کے بھائی کو کینسر تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کا جو سارا کام تھا، ان کی ڈیتھ تو ہو گئی، اس کے بعد ساری دیکھ بھال مجھے سنبھالنی پڑی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان کے جو شاپ تھی اس کو بھی میں نے ہی سنبھالنا ہوتا تھا، کیونکہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ابو میرے جو تھے وہ بھی اس لائق نہیں تھے کہ وہ اتنا کام کر سکے۔ اینی ہاؤ میں نے کام شروع کر دیا اپنا۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا، اور ان کے بچوں کے لیے بھی کام کرنا ہوتا تھا۔ ہوا میرے ساتھ کچھ اس طرح کہ ایک دفعہ میں دوپہر کے ٹائم اپنے کام پر یعنی ان کی شاپ پر جا رہا تھا، جو کہ ہم لوگوں کے ادھر شہر والی سائڈ پہ تھا۔ ہم لوگوں کے جو شہر پہ وہ شاپ بنی ہوئی تھی، اس کے سامنے ایک ریلوے لائن جا رہی تھی، پرانی ریلوے لائن، جس پہ اب جو ٹرین ہے وہ گزرتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر سامنے بالکل شاپ تھی، اور دوپہر کا ٹائم تھا۔ مجھے بہت شدید پیاس لگی، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑا آگے جا کر پانی وغیرہ لے آؤں۔ میرے ساتھ میرا ایک چھوٹا نوکر تھا جو کہ کام وغیرہ کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے شاپ پر بٹھایا، اور میں پانی پینے کے لیے گیا، اور میں اس کے لیے بھی پانی لے کر آیا۔ جیسے میں اس کے لیے پانی لے کر واپس آ رہا تھا، تو اچانک سے مجھے لگا کہ ریلوے لائن کے درمیان ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اور عورت جس کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ، وہ برہنہ حالت میں تھی، بالکل برہنہ۔ وہ بالکل ایک جوان لڑکی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے تو بہت برا محسوس ہوا، اور میں نے اپنے ساتھ شاپ والے سے پوچھا کہ یہ جو سامنے عورت برہنہ حالت میں کھڑی ہے، تو ہمیں اس عورت کے اوپر کوئی چادر وغیرہ کروانی چاہیے۔ اس نے کہا کس عورت کی بات کر رہے ہو، سامنے تو کوئی عورت نہیں ہے، لیکن سٹل وہ عورت مجھے سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا میرے سامنے ایک عورت ہے جو کہ بالکل برہنہ حالت میں سامنے ٹرین کی پٹری کے اوپر کھڑی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے پھر غور سے دیکھا، مجھے لگا کہ شاید میرا وہم نہ ہو، تو وہ میرا وہم نہیں تھا، وہاں پر وہ برہنہ حالت میں عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور اب جو بچہ میرے ساتھ کھڑا تھا، میں اس سے مخاطب ہوا جو کہ میری شاپ پر ہی کام کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں سامنے کوئی عورت نظر آ رہی ہے؟ جس پہ اس نے کہا کہ بھائی سامنے کوئی عورت نہیں ہے۔ اب اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ عورت صرف مجھے ہی نظر آ رہی تھی، اور وہ عین اس جگہ پر کھڑی تھی جس لائن کے اوپر سے گزر کر میں نے اپنی گھر کی طرف جانا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی، اور میں نے کہا کہ مجھے شاپ بند کرنی ہے، تم بھی آج چھٹی کر جاؤ۔ میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا، کیونکہ اس کا گھر بھی میرے ہی علاقے میں ہے، اور میں نے شاپ کو بند کیا، اور اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا چاروں کل کا حصار کیا، اور حصار کرتے ہوئے اب ادھر سے گزرنے لگا۔ جیسے میں ادھر سے گزرا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز میرے وجود کے اندر گئی ہے، اور وہ میرے وجود کو بالکل ختم کر دے گی، میری روح کو ختم کر دے گی، مجھے ایسے فیل ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اچانک سے میرے ساتھ یہ کام ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ اب وہ تکلیف جو میں نے اپنے وجود کے اندر برداشت کی، وہ میں اس کو برداشت کر رہا تھا، کیونکہ مجھے میرے گھر جانا تھا، اور میرے پیچھے بھی ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے میرے کندھوں کے اوپر وزن ڈال رہی ہے، میرے سر کے اوپر وزن ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک سائڈ پہ موٹر سائیکل کو روکا، اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ بچہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میری طبیعت بہت سخت خراب ہو رہی ہے۔
یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو موٹر سائیکل چلانا آتا تھا۔ اس نے کہا آپ میرے پیچھے بیٹھے ہیں اور میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں۔ بالکل سنسان وہ سڑک تھی، روڈ تھا، اور اس کے ارد گرد ریت تھی ساری۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھا، بڑی مضبوطی سے اس نے کہا مجھے پکڑیں۔ اس کو میری طبیعت سے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ 18-19 سال کا لڑکا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ بھائی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز ہے، اور موٹر سائیکل بھی بہت بھاری ہو رہا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے موٹر سائیکل چلا کر ہم گھر تک گئے۔ جب ہم گھر کے آگے گئے تو ہمارے دروازے کے آگے ایک کتا بیٹھا رو رہا تھا۔ کتا بھی روتا ہے وہ کہتے ہیں، اور وہ کتا واضح طور پہ رو رہا تھا۔ اتنے میں میری بہن گھر سے باہر آئی، کتے کی رونے کی آواز وہ سن رہی تھی، اور اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے ابو کو بلایا، ابو مجھے بڑی مشکل سے اندر لے کر گئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میری حالت دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ کہتے ہیں کہ ہوا کچھ اس طرح کہ میں آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ان کے بھائی کی ڈیتھ ابھی ہوئی نہیں تھی تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم لوگ ریگستان میں کیمپنگ کریں گے اور وہاں پر کھانا وغیرہ بنائیں گے۔ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جنہوں نے آج کل سب کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں، تو بنا انجام سوچے سمجھے بغیر ہم لوگ یہ کام کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں کیمپنگ کے لیے گیا۔ تو جیسے ہم لوگ کیمپنگ کے لیے گئے اور وہ رات ہم نے ادھر گزارنی تھی، ہم لوگ گھر سے کھانا وغیرہ لے کر گئے تھے۔ ہم نے کیمپ لگائے 2 سے 3، لائٹنگ وغیرہ کی، کیونکہ ہمارا علاقہ سارا ریگستان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کیمپنگ کے دوران ہوا کچھ اس طرح کہ مجھے یہ عورت تب بھی ادھر نظر آئی تھی، جس کو میرے دوستوں نے میرا وہم قرار دیا، کیونکہ رات بہت زیادہ تھی۔ روشنی میں مجھے یہ نمایاں طور پر نظر تو نہیں آئی، لیکن یہ مجھے نظر ضرور آئی تھی، ایک کالا سایہ جو کہ عورت کا تھا، اور وہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ایک عجیب سی چیز ہے، اور اتنی گندی سمیل تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ چیز مخلوق میرے پیچھے اسی صحرا سے پڑی تھی جو کہ ہمارے گھر کے سامنے ریگستان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر اتنی دور نہیں تھا جہاں ہم نے کیمپنگ کی تھی۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مخلوق میرے پیچھے تو ادھر سے پڑ گئی، لیکن اب وہ میرے تعاقب میں تھی، وہ مجھے نقصان دینا چاہتی تھی، مجھے یہی لگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے نقصان نہیں دینا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ میرے اوپر برے طریقے سے عاشق ہو چکی تھی۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے وہ ایک کتے کے روپ میں میرے آگے بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ جب مجھے گھر لے جایا گیا تو میں جیسے ہی گھر انٹر ہوا تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اونچا اونچا چیخنے لگا۔ میرا اپنا آپ میرے کنٹرول میں نہیں تھا، میں کسی اور کی کنٹرول میں تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی برے طریقے سے میرے سارے جسم کو کھینچ کے اپنی طرف لے جائے گا، اور میں بے سدھ زمین پہ گر گیا۔ میرے ابو نے مجھے اٹھایا۔ میرے ابو پہلے ہی ان کے بھائی کی ڈیتھ کی وجہ سے بہت کمزور تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، دکھ کی حالت میں تھے۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے لٹایا ادھر، اور گرمیاں تھی شدید، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے فوراً اے سی آن کیا اور کہا کہ ان کو اندر لے آئیں۔ جیسے میں اندر گیا تو مجھے کچھ سکون آیا، میرا جسم کسی آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے کے اندر، میرے کمرے کے کارنر کے اندر وہ عورت دوبارہ نمودار ہوئی، اور اب کی بار وہ ایسے نمودار ہوئی کہ وہ بالکل اپنے ہاتھ پھیلائے میرے آگے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن انتہائی بدصورت تھے۔ اتنے لمبے خوفناک ناخن دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور گھبرا گیا۔ اس حالت میں اچانک سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ میرے سینے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے، اور وہ میرے سینے کے اوپر وزن ڈال رہی ہے۔ وہ انتہائی خوفناک ایک لمبی دم والی عورت، جس کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور مجھے لگا کہ وہ میری جان لے لے گی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بچا لو، یہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اتنے میں جب میری بیوی اندر آئی تو میں نے اپنے گلے کے اندر اپنے ہی کندھے پہ رکھے ہوئے کپڑے سے اپنے گلے کو میں دبا رہا تھا، یعنی خود کو مار رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے ابو نے فوراً مسجد امام کو بلایا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو اچانک سے انہوں نے مجھے جب دم کیا تو میرے سامنے آگ کا شعلہ ہوا میں اڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق تمہارے اوپر حاوی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، جو کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ میرے ابو کو مسجد امام نے کہا کہ ایک تو آپ فوراً اس علاقے اور اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کسی طریقے سے آپ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوا۔
آپ کے پہلے بیٹے کی ڈیتھ بھی جنات اور عصیب کی وجہ سے ہوئی. بے شک موت برحق ہے لیکن اس کی وجہیں بنتی ہیں. اس طرح ایک موت کے بعد دوسری تکلیف کا آنا اس چیز کا اشارہ دے رہی ہے کہ آپ اس گھر کو اور اس علاقے کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہی مخلوق آپ کے بڑے بیٹے کے اوپر بھی حاوی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، مجھے دم وغیرہ کروایا، ہم نے اس علاقے کو، اس شہر کو چھوڑ دیا اور ہم لوگ ہارون آباد والی سائڈ پر آ کر شفٹ ہو گئے. اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ برہنہ عورت اس رات جب مولوی صاحب نے مجھے دم کیا تو وہ رات کو ایک عجیب روپ میں مجھے نظر آئی. اس کا چھوٹا سا قد تھا اور وہ بہت موٹی تھی اور سر کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا، اور مجھے میرے پاس آ کر یہ کہنے لگی تھی کہ تم نے اچھا نہیں کیا مولوی صاحب کو بلا کر، وہ تمہیں مجھ سے دور لے جائیں گے، تمہارے بھائی نے بھی ایسے ہی کیا تھا. یہ بات سن کر میں بہت خوف زدہ اور اپنے منہ کے اوپر کپڑا کر لیا. مولوی صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس گھر کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ مخلوق آپ کے اس بیٹے کو بھی کینسر جیسا مرض لاحق کر دے گی. پھر اس کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور پھر آج میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ کہانی تھی عدنان کی، جو کہ انہوں نے ریاست بہاولپور ہارون آباد والی سائڈ سے شیئر کی. بہت شکریہ عدنان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID پر. آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، نماز قائم کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، روزے رکھیں. یہ ایک رحمت بھرا مہینہ ہے، اس کی رحمتیں سمیٹ لیں اور اپنے والدین سے محبت کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا کریں، آمین. اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.